بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوزہ اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 30 سال کی عمر میں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رخصت ہو گئیں۔ اکثر عرب کے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ دولت اور شہرت پانے کے لیے کیا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کر دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت علی کے پاس اس وقت کوئی دولت نہیں تھی۔ اس بات کو دیکھ کر لوگوں کی باتیں سب جھوٹی ثابت ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی یہ حالت تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد کام کی تلاش میں نکل جایا کرتے تھے۔ کام مل جاتا تو چولہا جلتا، ورنہ اکثر فاقہ ہوا کرتا۔ حضرت علی اپنی مزدوری کے پیسوں سے غریب اور بیواؤں کی مدد کیا کرتے تھے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی بیٹی ہونے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی بھی دولت نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر سادگی اور نور بہت زیادہ تھا۔ حضرت فاطمہ گھر کے تمام کام خود ہی کیا کرتی تھی، چکی پیسنے سے لے کے جھاڑو، برتن، بچوں کی پرورش، اونٹ کو کھانا کھلانا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک بستر تھا اونٹ کی کھال کا، جس پر ان کا اونٹ دن بھر چارہ کھاتا اور رات کو وہی کھال سونے کے کام آتی۔ اس طرح کی زندگی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اپنے شوہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت نہیں کی اور نہ ہی کوئی فرمائش کرتی۔ تاریخ گواہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوڑا بے مثال ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کی خدمت کرنے میں کبھی کمی نہیں کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی نصیحت کیا کرتے تھے، عورت کا سب سے بڑا اخلاقی فرض شوہر کی خدمت اور فرما برداری میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، تم مجھے بہت عزیز ہو اور فاطمہ بھی مجھے بہت عزیز ہے۔ ہمیشہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، اسے کوئی تکلیف نہ دینا۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ملنے گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر موجود نہیں تھے۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بابا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہا آپ بھی سن کر حیران ہو جاؤ گے، اس لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ جو لڑکیاں سسرال سے جھگڑا کر کر بار بار مائکے آ جاتی ہیں، ناظرین جو واقعہ آپ کو ہم بتانے والے ہیں، یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شادی کے 3 دن کے بعد کا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے 3 دن کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسرال گئے، یعنی حضرت علی کے گھر گئے اور اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزمانے کے لیے کہتے ہیں، بیٹی میں تجھ کو لینے کے لیے آیا ہوں، اے بیٹی فاطمہ چلو گھر چلتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے پیارے بابا جان، آپ میرے والد بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، میری کوئی ضرورت نہیں کہ میں آپ کو منع کر سکوں، لیکن بابا میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی گھر سے باہر مت نکلنا۔ ابھی میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کر لوں۔ بیٹی کے منہ سے یہ بات سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کچی دیوار سے ٹیک لگائے وہیں بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرنے لگے۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دیر سے تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیران ہوئے۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی اگر اجازت دو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے گھر لے جاؤں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ میں تو کچھ بھی نہیں، آج میری جتنی بھی عزت ہے آپ کی قدموں
نیکیوں کی برکت سے ہے۔ یا رسول اللہ، پھر میں آپ کو کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے شوہر کے بغیر اجازت کے کبھی بھی گھر سے نہ نکلنا، ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا اور فرمانبرداری کرنا۔ اسی لیے بیٹی فاطمہ کہتی ہے کہ ابا جان، جب تک میں اپنے شوہر سے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھر جانے کی اجازت نہ لے لوں تب تک میں گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی فرمانے لگے، آپ اللہ پاک سے دعا کرنا کہ اللہ پاک فاطمہ کی ان اعمال کی برکت مجھے کل قیامت کے دن بھی کامیابی عطا فرمائے۔ اسی طرح ہم آپ کو مدینہ منورہ کا ایک واقعہ بتاتے ہیں جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضرت غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، ایک عورت کو اس کا شوہر اسے سمجھا کر گیا کہ میرے بعد گھر سے باہر مت نکلنا، یعنی کہ جب تک میں گھر واپس نہ آ جاؤں تب تک گھر میں ہی رہنا، یعنی کہ گھر سے نہ نکلنا۔ اس عورت کے گھر کے سامنے ہی اس کے باپ کا گھر تھا۔ اس گھر میں یعنی کہ اس کے مائکے میں اس کا بوڑھا باپ رہتا تھا۔ ایک دن اس کے مائکے سے پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، تم اس سے آ کر مل لو۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بیٹی کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ایسا کوئی پیمانہ نہیں، ایسا کوئی ترازو نہیں جو اس کو ناپ سکے۔ لیکن یہاں بیٹی کے پاس پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، تو بیٹی کہنے لگی میں نہیں جا سکتی کہ میرے شوہر مجھے منع کر گئے ہیں، کیونکہ میرے شوہر مجھے اس لیے پابند کر گئے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پابند کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا، اور مجھے اس وقت اس بات کی کوئی خبر نہیں کہ میرے شوہر کس میدان میں جہاد کر رہے ہیں۔ جاؤ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ میرے والد بیمار ہیں، کیا میں اپنے شوہر کی بغیر اجازت کے جا سکتی ہوں یا نہ جاؤں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ پھر کچھ دن کے بعد خبر آئی تمہارے والد بہت زیادہ بیمار ہیں، جا کر ان سے مل لو۔ اس خاتون نے پھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جا کر اس عورت سے کہہ دو اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ پاک تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد 4 دن گزر گئے کہ خبر آئی تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے، آ کر اپنے والد کا آخری دیدار کر لو۔ اب یہاں پر آپ سوچیں، کوئی بھی بیٹی کتنی بھی دور کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اگر ان خاتون کی جگہ ہم ہوتے تو ہم کہتے چاہے یہ گھر بیچ دو، چاہے زیور بیچ دو، چاہے کچھ بھی کرو، لیکن ہمیں اپنے والد کے پاس جانا ہے، مجھے اپنے والد کا آخری دیدار کرنا ہے۔ قربان جائیں ان خاتون پر، دیکھیے گھر کے سامنے ہی والد کا انتقال ہو گیا ہے، مگر یہ خاتون اپنے شوہر کے بغیر اجازت کے اپنے والد کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں جا رہی۔ اس خاتون نے پھر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا، یا رسول اللہ، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میرے خاوند مجھے گھر سے باہر نکلنے کے لیے منع کر گئے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جملے پھر سے کہے، اس عورت سے کہہ دو کہ اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تمہیں بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ ناظرین، یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے والی عورت۔ شوہر کی دوری میں باپ کا انتقال ہو گیا، مگر اپنے شوہر کے بغیر اجازت کے اپنے والد سے آخری ملاقات کے لیے بھی نہیں گئی۔ اس کے بعد اس خاتون کے والد کو دفن کر دیا گیا۔ پھر 2 دن کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پتہ کرو اس عورت کو کہ وہ اپنے والد کی آخری صورت دیکھنے کے لیے گئی یا نہیں گئی۔ صحابہ اکرام گئے اور پتہ کر آئے۔ عرض کیا، قربان جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نظام پر، آپ کے فرمان پر، آپ کے جملوں کی تاثیر ایسی ہے، وہ خاتون تو آپ کے دین کی پہرے دار بن گئی ہے، وہ خاتون اپنے والد کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ یہ سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ عرض کرنے لگے، اس عورت کے مقدر جاگ گئے، ہم نے دیکھا کہ چند آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو
ساتھ کیا اور کہا جاؤ اس عورت کو جا کر خوشخبری سنا دو، تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، تمہاری اس فرمانبرداری کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے اور تمہارے والد کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ مگر ناظرین، اکثر ہمارے معاشرے میں یہ دیکھنے کے لیے ملتا ہے اگر اس کا شوہر اس کو کسی کام سے منع کرتا ہے تو اس کی بیوی اور زیادہ وہ کام کر دکھاتی ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں۔ اس میں ڈرنے ڈرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہاں پر اگر بات ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہے۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں گے تو ہم دنیا اور آخرت میں دونوں جہان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین، اور اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔